سامعین محترم، ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں استغنا اور قناعت اور سادگی اور عاجزی بڑی کمال درجے کی ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عام سا لباس استعمال کرتے تھے، میں نے جیسے آپ سے عرض کیا، اور اگر کبھی کپڑا پھٹ جاتا تو خود اپنے دست مبارک سے اس کو مرمت کر لیتے، اس کو سی لیتے تھے۔ اگر کبھی جوتا ٹوٹ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی خود مرمت کر لیا کرتے تھے، اور جب گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، خواتین کے کام میں، گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ کیا آج کا کوئی بڑا آدمی ایسے کام کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے ان باتوں کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ گھر کی خواتین کو بکریوں کا دودھ دو کر دیا کرتے تھے، اور اپنے گھر کی بکریوں کا ہی نہیں بلکہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سرکاری کام کے لیے جو ہے مدینے سے باہر بھیجا، تو جب تک وہ واپس آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بکریوں کا دودھ دو کر ان کے گھر والوں کو دیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادہ خوراک استعمال کرتے تھے۔ آپ کی زندگی استغنا اور قناعت کی زندگی تھی، اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لیے جو ہے وہ فاقے ہوتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کے پاس جو کچھ آتا اسے اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، کچھ بچا کر رکھتے ہی نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کبھی کھانے کے لیے ملتا تھا اور کبھی فاقے کی حالت ہوتی تھی، اور آپ خود اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ایک دن مجھے کھانے کے لیے دے کہ میں کھا کر تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقہ ہو کہ میں صبر کر کے تیری رضا حاصل کر سکوں۔ شاعر کہتا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ آج ہم امیری میں نام پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے، بھائی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، پڑوسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر حلال ذریعوں سے نہیں بڑھ سکتا ہوں تو حرام ذریعے اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ایسا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں فاقوں کی نوبت اس وجہ سے آتی تھی کہ ہمارے پاس جو کچھ آتا تھا ہم اسے اللہ کی راہ میں دوسروں کو دے دیا کرتے تھے، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے اندر اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ ہمیں ملتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے 1,00,000 درہم بھیجے۔ آپ وہ لے کر بیٹھ گئیں، اور شام کو دامن جاڑ کر جب اٹھی تو روزے سے تھی، گھر پہنچی تو خیر میں سوکھی روٹی کھانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ ایک دن میں 70,000 درہم اللہ کی راہ میں دے دیے، اور خود پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ دنیا سے اسی حال میں رخصت ہوئی۔ خلفائے راشدین کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت کیسر و کسریٰ کے خزانے آئے، لیکن آخری وقت تک آپ پیوند لگے ہوئے کپڑے جو ہے وہ پہنتے رہے۔ ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے اتنا تو قبول فرما لیجئے کہ جو جسمانی قوت کو قائم رکھنے کے لیے کافی ہو۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا کام، میرے لیے تو ان انبیاء کا راستہ ہے جو مجھ سے پہلے دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے زیادہ سختیاں اور تکلیفیں جو ہیں وہ برداشت کی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انہی بھائیوں کے طریقوں کے اوپر چلتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغنا، دنیا سے بے رغبتی اور درویشانہ زندگی، اس کو آپ نے خود اختیار کیا تھا۔ آپ اس کو پسند کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ رکھ اور مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کی زندگیوں میں ہمیں یہی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ خصلتیں نظر آتی ہیں، یہی بہترین خصائل نظر آتے ہیں، اور یہی بہترین عادات و اطوار انہوں نے اختیار کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سی مال و دولت تھی، لیکن گھر میں کفایت شاری کیا کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں ایک چراغ جل رہا تھا،
تو آپ نے گھر والوں سے کہا کہ اگر اس کی بتی کچھ پتلی کر دی جائے تو تیل کم خرچ ہوگا، یعنی کفایت شاری کا حکم دے رہے ہیں۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ یعنی ان کا طریقہ کار یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے اپنی ذاتی ضرورتوں کو کم سے کم کر کے اس مال کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ یہ تھا اسوہ رسول، اور اسی کی پیروی صحابہ کرام نے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صبر و برداشت کا حکم دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی اذیتیں دی گئیں۔ آپ بیت اللہ شریف میں سجدہ ریز تھے کہ آپ کے سر مبارک کے اوپر اونٹ کی نجاست بھری اوجری ڈال دی گئی، منو وزن ہے اس کا، کیا کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، لیکن آپ نے انتہائی تحمل مزاجی سے صبر کیا، کسی کو بد دعا نہیں دی، کسی کو برا بلا نہیں کہا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، اور حضرت خباب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظالم کی حد ہو گئی ہے۔ اور یہ وہی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو ان کا آقا گھر انگاروں کے اوپر جو ہے وہ لٹا دیا کرتا تھا، اور وہ انگارے ٹھنڈے ہوتے تھے، ان کی چربی اور خون پگھل پگھل کر ان انگاروں کو ٹھنڈا کرتے تھے، اور ان کے جسم کے اوپر جو ہے یہ جلنے کے داغ جو ہے وہ آخری عمر تک دنیا سے رخصت ہونے تک باقی تھے۔ یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں ان مصیبتوں سے نجات دے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خباب اللہ کی قسم تم جلدی کر رہے ہو۔ اس راستے پر چلنے والے لوگ آروں سے ان کے جسموں کو چیرا گیا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں سے گوشت نوچا گیا، اس راستے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ ایک مسافر تنہا صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، لیکن اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ خباب جلدی نہ کرو، جلد ہی اس سرزمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی امن قائم کریں گے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خوف سے امن دیا۔ امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آج ہم امن و امان سے محروم ہیں۔ امن و امان اسوہ رسول اختیار کرنے سے ہمیں ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور نفسیاتی طور پر سخت اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی۔ ابو لہب نے آپ کی دعوت کے جواب میں آپ کو بد دعا دی، نعوذ باللہ، تبا لک لہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، تو نے اس کے لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں سورہ مسد نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں سخت تکلیفیں دی گئی، آپ نے ان کے لیے دعا کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم نے مجھے پہچانا نہیں، اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ طائف کے اندر ملک الجبال حاضر ہوا جبریل امین کی معیت میں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے یہ جو ہے وہ فرشتہ بھیجا ہے جس کی ڈیوٹی ہے پہاڑوں کے اوپر، اگر آپ اجازت دیں تو ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے، طائف والوں کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، میں انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا۔ آپ کے خلاف معاشی بائیکاٹ کیا گیا، اور 3 سال تک آپ پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر محصور رہے، صبر کے ساتھ ان ساری سختیوں کو جھیلا۔ اللہ کا حکم تھا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جو اولو العزم رسول ہیں ان کی طرح صبر کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یہ جو تانے دے رہے ہیں، یہ جو گالیاں دے رہے ہیں، یہ جو الزامات لگا رہے ہیں، یہ جو بہتان تراش کر رہے ہیں، یہ ان سب کے جواب میں کیا کرو؟ وَاصْبِرْ، صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے و تحمل سے ان ساری اذیتوں کو برداشت کیا۔ صبر کا پھل کہتے ہیں بڑا میٹھا ہے، ان اللہ مع الصابرین،
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کی۔ آل یاسر کو مکے والوں نے بہت ستایا، ابو جہل نے بہت اذیتیں دی، حتیٰ کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے گزرا کرتے تھے تو ان کو جنت کی بشارت دیتے تھے، اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا، صبر کرو۔ اور کس اذیت ناک طریقے سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کیا گیا، انہوں نے صبر کیا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ کہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، جن کے سامنے کوئی بلند نصب العین ہوتا ہے، وہ جان قربان کرتے ہیں تاکہ ان کا رب ان سے راضی اور خوش ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک صرف 20 سال تھی، آپ ابھی اللہ کے پیغمبر بھی نہیں تھے، اور اہل مکہ میں سے بعض شریر لوگ، ظالم لوگ، ابو جہل جیسے بدبخت، ابو لہب جیسے بدبخت، بدمعاش قسم کے لوگ جو تھے، وہ دوسروں پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کے حقوق مارتے تھے۔ باہر سے آنے والے لوگ اگر ان کے ساتھ کوئی سودا وغیرہ کرتے تو ان کے ساتھ زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھے ہیں۔ ابو جہل کے پاس ایک لڑکا آیا جس کے وہ وصی تھے، یعنی اس کے والد نے مرنے سے پہلے ابو جہل کو یہ وصیت کی تھی کہ اس میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اور جو مال و دولت اس کے حوالے کر گئے تھے کہ جب یہ عاقل بالغ ہو جائے گا تو اس کے حوالے کر دینا، اس میں سے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی اس کو نہیں دیتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بری حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ حضور سیدھے ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں، اور ابو جہل باہر نکلا تو اس نے کہا کہ اس بچے کا حق کیوں نہیں ادا کرتے ہو، اور وہ سیدھا اندر گیا اور لا کر اس کا حق دے دیا۔ لوگ تو تماشا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہاں منظر تو کچھ اور تھا۔ ابو جہل کو لوگوں نے طعنے دیے کہ تو نے یہ کیا کیا، کیا تم ڈر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس نے کہا کہ جب وہ میرے سامنے آئے تو میں نے اس وقت یہ سوچا کہ اگر میں ان کی حکم عدولی کروں گا تو ایک حربہ ہے جو میری طرف آگے بڑھ رہا ہے اور میری جان نکال کر رکھ دے گا، اور میں نے فوری طور پر جو ہے ان کے حکم کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر! یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح۔ 20 سال کی عمر میں آپ نے ایک معاہدے کے اندر جو ہے وہ شرکت کی، جس کو معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر جو ہے ہم لوگ اکٹھے ہوئے، جس میں اکابر جو ہے وہ قریش بھی تھے، اور ان لوگوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے کہ اس مکے کے اندر آنے والا کوئی شخص جو ہے اگر کسی سے کوئی لین دین اور کوئی معاملات کرے گا تو کوئی اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، اگر کوئی مظلوم ہوگا تو ہم اس کی داد رسی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مظلوموں کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تیرا بھائی ظالم ہے پھر بھی اس کی مدد کر، اور مظلوم ہے پھر بھی اس کی مدد کر۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہو تو اس کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے، ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ظالموں کے ہاتھ پکڑے؟ آپ اس معاہدے کے اندر شریک ہوئے جس معاہدے کا مقصد ظلم کا خاتمہ تھا، اور حضور فرماتے تھے کہ اگر مجھے اس کے مقابلے میں سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو اس کے مقابلے میں اس معاہدے کو ترجیح دیتا تھا، اور آج بھی اگر مجھے کسی ایسے معاہدے میں شرکت کے لیے دعوت دی جائے تو میں اس میں جو ہے وہ حاضر ہوں گا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، جن کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور آپ کی جان کے دشمن آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بن جائے۔ آج جو ہمارا حال ہے، میں آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سویڈن کی ایک عیسائی خاتون اسلام قبول کرتی ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے مختلف مسلمان ملکوں کا دورہ کیا، پاکستان، ترکی، اردن، مصر، الجزائر، مراکش اور عمان، مختلف ملکوں میں گئی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا جو ایک آئینہ ہے میرے اور آپ کے لیے، اور ہم مسلمان اس میں اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اس خاتون نے انتہائی افسردگی کے ساتھ یہ بات کہی کہ اگر میں مسلمان ہونے سے پہلے ان ملکوں کا دورہ کر لیتی تو جو حالت میں نے ان ملکوں کے اندر مسلمانوں کی دیکھی ہے، شاید اس کے بعد میں مسلمان نہ ہو سکتی اور میں اسلام قبول نہ کرتی۔ لیکن شکر ہے اللہ کا کہ میں نے اسلام کو پڑھ کر سمجھ کر قبول کیا، اور ان لوگوں کی حالت کو بعد میں دیکھا
کہ ان کے ہاں اسلام کا نام تو ہے لیکن اس کے کوئی نمونے چلتے پھرتے جو ہے وہ دیکھنے میں کم ہی ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی